السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یتیم فردوس سے محبت کرنے لگا۔ وہ ہماری نکرانے کی بیٹی تھی۔ گھر والے نہ مانے تو میں نے اس سے کورٹ میرج کر لی اور ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ ایک دن آفس سے گھر آیا تو میری بیوی غائب تھی۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ روتے دھوتے میں اپنے گھر آ گیا۔ ماں کہنے لگی وہ بد کردار تھی، گھر سے بھاگ گئی۔ مجھے بھی شک ہو گیا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن راستے میں اس کی ماں ملی۔ ایسا راز بتایا کہ میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ میری بیوی کو میرے ہی ماں باپ نے۔ جب میں گھر واپس آیا تو خالی گھر کو دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا تھا، کیونکہ ماما بابا کو ایک میٹنگ کے لیے دوبارہ ملک سے باہر جانا پڑا تھا۔ ملازم میرے پاس آ کر پوچھنے لگے تھے کہ مجھے کیا چاہیے تھا، مگر میں صرف ان کو خالی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں ان کو کیسے بتاتا کہ مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے نہیں دے سکتے تھے۔ انہی دنوں میں ہماری ایک پرانی ملازمہ اپنی بیٹی کو بھی ہمارے گھر لانے لگی تھی۔ اس کا نام فردوس تھا اور وہ میری ہی ہم عمر کی تھی۔ فردوس کے آنے سے مجھے جیسے ایک دوست مل گیا تھا۔ وہ مجھے سمجھنے لگی تھی، وہ میری تنہائی کو دور کرنے لگی تھی۔ وہ بہت دیر تک بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتی رہتی اور مجھے سمجھاتی رہتی کہ کامیاب ہو جاؤ تاکہ میرے ماما بابا کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزار سکے۔ مگر میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کب مجھے فردوس سے محبت ہو گئی مجھے احساس ہی نہیں ہو سکا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ ماما بابا کے آتے ہی میں ان کو بتا دوں گا کہ مجھے فردوس اچھی لگتی ہے اور میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں۔ مگر جب ماما بابا نے یہ سنا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے فردوس اور اس کی ماں کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ مگر میں ٹھان چکا تھا کہ مجھے ہر حال میں فردوس کو اپنانا ہے، اس لیے میں نے اس سے کورٹ میرج کر لی اور ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہنے لگا تھا۔ مگر ماما سے یہ بھی برداشت نہ ہو سکا تھا اور انہوں نے میرا نام علی ہے اور میرا تعلق لاہور ڈیفنس کے علاقے سے تھا۔ میں اپنے ماما بابا کا اکلوتا لاڈو پلا بیٹا تھا۔ میری زندگی ہمیشہ آسائشوں اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ میری ماما ایک بڑی بزنس وومین تھی جن کا شہر کے مشہور مال میں کپڑوں کا برانڈڈ سٹور تھا۔ بابا جان ایک ریٹائرڈ آرمی افیسر تھے جن کی زندگی نظم و ضبط اور اصولوں سے بندھی ہوئی تھی۔ میں گھر کا وہ چراغ تھا جو ان کے لاڈ پیار کا اکلوتا حقدار تھا۔ میری ہر خواہش پوری کرنا ان کی اولین ترجیح تھی۔ میں جو بھی چاہتا تھا وہ میری پسند کی ہر چیز لا کر میرے سامنے ڈھیر کر دیتے تھے۔ گھر میں کبھی بھی میرے کسی بھی فیصلے پر انگلی نہیں اٹھائی گئی تھی۔ گھر کے کاموں کے لیے گھر میں درجنوں ملازم موجود تھے۔ ماما بابا ہر وقت گھر سے باہر کسی نہ کسی پارٹی میں مصروف ہوتے تھے۔ ان کے لیے گھر کے کام کاج کی ساری ذمہ داری ملازموں پر ہی تھی۔ جب گھر پر کوئی ہوتا ہی نہیں تھا تو میں بھلا کیسے ٹک کر بیٹھ سکتا تھا۔ میٹرک تک تو میں ویسے بھی بورڈنگ سکولز میں ہی پڑھا لکھا تھا۔ اس کے بعد پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرا زیادہ تر دوستوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا رہنے لگ گیا تھا۔ ماما بابا اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا یا نئے نئے پلان بنا کر ہم ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ ماما بابا نے مجھ پر کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دوستوں میں بہت سی لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ مجھے ہر طرح کی کھلی آزادی حاصل تھی۔ اس کے باوجود بھی مجھے اپنی حدود کا خیال تھا اور ان میں سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ مگر مجھے ایک کمی ہمیشہ سے محسوس ہوتی تھی کہ جس طرح باقی بچے اپنے ماما بابا کے ساتھ وقت گزارتے تھے، ویکینڈز پر ان کے ساتھ گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے، میرے ماما بابا کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو بس ہر وقت اپنی میٹنگز اور پارٹیز میں
مصروف رہتے تھے، مجھے تو جیسے وہ بھولتے ہی جا رہے تھے۔ میں اکثر جب گھر میں بیٹھا خالی گھر کو تک رہا ہوتا تو ملازم مجھ سے آ کر پوچھتے کہ مجھے کیا چاہیے۔ میں ان کو خالی نظروں سے دیکھنے لگتا اور سوچتا تھا کہ مجھے جو بھی چاہیے تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ تھا سوائے ایک چیز کے جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور وہ تھی اپنوں کی اپنائیت، توجہ اور ان کا وقت۔ باہر سے دیکھنے والے شاید میری زندگی پر رشک کرتے ہوں گے، کیونکہ میرے پاس بڑا سا گھر تھا، چمکتی ہوئی گاڑیاں تھیں، ہر نئے برانڈڈ کپڑے اور ہر ہفتے نئی کوئی پارٹی۔ لیکن میرے اندر کا انسان تو نہ جانے کب کا مجھ سے ہی روٹھ چکا تھا۔ میں اس وقت 16 سال کا تھا جب مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میرے ماما بابا صرف میرے سرپرست ہی تھے، وہ میرے والدین نہیں تھے۔ وہ جو میرے اسکول کی رپورٹ کارڈ دیکھ کر صرف سر ہلا دیتے تھے، لیکن کبھی مجھے محنت کرنے پر، آگے بڑھنے کی کوشش پر شاباش نہیں دیتے تھے۔ وہ میرے کمرے کے دروازے پر رکتے نہیں تھے، بس ملازم کو بھیج دیتے تھے۔ لیکن مجھے ملازموں کی نہیں، ان کی اشد ضرورت تھی، مگر وہ کبھی بھی سمجھ ہی نہیں سکے تھے۔ اکثر جمعے کی شام کو جب میرے کلاس فیلوز اپنے گھر والوں کے ساتھ ویکینڈ کے لیے طرح طرح کے پلان بنا رہے ہوتے تو میں بس ایک جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے لیے کوئی بھی پلان نہیں تھا۔ کبھی کبھار میں خود ہی اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ کیا میں واقعی ان کا بیٹا تھا یا بس ایک ذمہ داری ہی تھا جس کو پورا کرنے کے بعد وہ آزاد ہو گئے تھے اور مجھے بھول گئے تھے۔ ایک دن کالج سے گھر واپس آیا تو گھر میں جیسے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نہ ماما کی آواز تھی نہ بابا کی، بس وہی پرانے ملازم تھے، وہی خاموش دیواریں تھیں۔ اور جب میں کھانے کی میز پر بیٹھا تو وہاں پر مجھے ایک نوٹ پڑا ہوا ملا تھا جس پر لکھا تھا کہ ہم دونوں ایک کانفرنس کے لیے 3 دن کے لیے دبئی جا رہے ہیں، تم اپنا خیال رکھنا۔ 3 دن میں نے خود کو اکیلے ہی سنبھالا تھا۔ میں نے تب تک لکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں، نظمیں اور اپنی ڈائری لکھنے لگا تھا۔ میرا کمرہ میرے جذبات کا واحد گواہ بن چکا تھا۔ انہی دنوں ہمارے گھر کی پرانی ملازمہ جو ہمارے گھر میں ایک لمبے عرصے سے کام کر رہی تھی، وہ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ ہی لانے لگی، کیونکہ اس کے بابا جان فوت ہو چکے تھے اور اس کی ماما اس کو گھر اکیلے چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی۔ اس لیے وہ اپنی اس بیٹی کو بھی اپنے ساتھ ہی ہمارے گھر لانے لگی تھی۔ اس کا نام فردوس تھا اور وہ لگ بھگ میری ہی عمر کی تھی۔ وہ ہماری کافی پرانی ملازمت تھی۔ اس کا نام ثریا تھا اور وہ ماما بابا کی غیر موجودگی میں میرا بہت سارا خیال بھی رکھتی تھی۔ مجھے بھی ملازموں کے ساتھ رہنے کی جیسے عادت سی ہو گئی تھی، کیونکہ ماما بابا سے تو گھر پر کوئی ہوتا نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنا سارا بچپن ماما بابا سے زیادہ ان ملازموں کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ جب ثریا آنٹی اپنی بیٹی کو بھی ہمارے گھر لانے لگی تو مجھے تو جیسے ایک دوست مل گیا تھا۔ وہ لڑکی میری طرح بڑے بڑے اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھی لکھی تھی، بلکہ اپنے محلے کے ہی اسکول اور کالجز میں پڑھتی تھی، مگر میں حیران تھا کہ اس کے بات کرنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی ملازمہ کی بیٹی ہے، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ وہ اکثر جب اپنی ماما کے ساتھ میرے کمرے میں صفائی کے لیے آتی تو میری تحریروں کو بہت دلچسپی سے پڑھتی تھی اور تعریف بھی کیا کرتی تھی۔ ماما بابا کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا کہ ثریا آنٹی فردوس کو اپنے ساتھ ہمارے گھر کیوں لاتی تھی، کیونکہ ثریا آنٹی ہماری سب سے پرانی ملازمہ تھی، اس لیے ماما بابا کو اس پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا تو میری لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ تم کچھ کھوئے کھوئے سے لگتے ہو،
سب خیریت ہے نا؟ میں اس کی بات سن کر چونک سا گیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کو محسوس ہوا تھا کہ میں کھویا کھویا اور چپ چاپ سا رہتا ہوں، جبکہ مجھے اس بات پر حیرانگی ہو گئی تھی کہ ماما بابا مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں سکے تھے، اور اس لڑکی نے مجھے چند ہی دنوں میں سمجھ لیا تھا کہ میں باقی لوگوں کی نسبت چپ چاپ خاموش رہتا ہوں۔ میں نے فردوس کو تو کوئی جواب نہ دیا تھا، مگر اس رات میں نے پہلی بار اپنے ماما بابا کو ایک لمبی ای میل لکھی تھی، کیونکہ اس روز بھی وہ ایک بزنس میٹنگ کے لیے ملک سے باہر ہی تھے۔ میں نے لکھا تھا کہ میں ان سے کیا چاہتا ہوں، ان کا وقت، ان کی توجہ، اور ایک ایسی شام جس میں ہم صرف ساتھ بیٹھ کر اپنی بات کرتے، چاہے خاموشی ہی کیوں نہ ہوتی۔ لیکن مجھے ان کا بس ساتھ چاہیے تھا، مجھے ان کی اپنے پاس موجودگی چاہیے تھی۔ میری اتنی لمبی سی ای میل کے بعد بھی ان کا صرف 2 لائنوں میں ہی جواب آیا تھا کہ ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ میرے سمجھنے کے لیے ان کا بس وہ مختصر سا جواب ہی کافی تھا۔ ان کا ایک لفظ کوشش میری امید کو مایوسی میں بدلنے کے لیے کافی تھا۔ کچھ مہینے یوں ہی گزر گئے اور میری فردوس کے ساتھ دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ میں اس کے سامنے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگا تھا، اور وہ بھی مجھے سمجھتی تھی۔ جب سے میری دوستی فردوس سے ہوئی تھی میں خود میں ہی گمسم سا رہنے لگا تھا، لیکن پھر میری تحریریں اور بھی زیادہ گہری ہوتی چلی گئی تھیں، مگر پھر بھی میرے اندر کی تنہائی کم نہ ہوئی تھی۔ فردوس مجھے سمجھاتی تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ میرے ماما بابا کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے اور وہ میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں۔ مگر میں خوب جانتا تھا کہ ماما بابا کے لیے ان کا کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بابا بھلا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام کاج کیوں کرتے؟ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا میں نے ماما بابا کے ساتھ وقت گزارنے اور ان کا اپنے پاس ہونے کی امید چھوڑ ڈالی، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ ان کے لیے مجھ سے زیادہ ضروری ان کے وہ کام تھے، وہ میٹنگز تھیں، وہ پارٹیز تھیں جن کو وہ میرے لیے کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہی نہیں ہو سکا تھا کہ کب مجھے فردوس سے محبت ہو گئی تھی اور میں اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ جب آنٹی ثریا نے یہ سنا تو وہ بہت ڈرنے لگی تھی اور مجھے روکنے لگی کہ میں ایسا کوئی بھی قدم ہرگز بھی نہ اٹھاؤں جس کی وجہ سے ان کو اور ان کی بیٹی کو میرے ماما بابا اور گھر کے باقی ملازموں کے ساتھ شرمندہ ہونا پڑے۔ مگر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ جب ماما بابا کو ہی میری زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تو ان کو کوئی اختیار نہ تھا کہ وہ میری زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرتے۔ میں سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی ماما بابا گھر آئیں گے تو میں ان کو فردوس کے بارے میں بتا دوں گا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ جیسے فردوس دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہے، کیونکہ میری تو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی رہ چکی تھی، مگر وہ ان سب سے الگ تھلگ تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز مجھے اپنی طرف کھینچتا ہی چلا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ میری تنہائی کی ساتھی تھی جس نے مجھے سنبھالا ہوا تھا، اس لیے میں اس کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مگر جب ماما بابا کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں گھر کی ایک ہی ملازمہ سے محبت کر بیٹھا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ غصے سے لال، سرخ اور پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا اور ثریا آنٹی اور فردوس پر ہی الزام لگانے لگے کہ انہوں نے ماما بابا کی غیر موجودگی میں میرا استعمال کر کے میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے تو ثریا آنٹی اور فردوس کو سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ صرف یہ نہیں، انہوں نے اپنے گھر کی سب سے پرانی اور قابل اعتبار ملازمہ کو دھکے دے کر گھر سے باہر کو نکال دیا تھا۔ میں ماما بابا کو روکنے کی، سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ماما بابا نے
میری پہلے کبھی سنی تھی جو اس وقت بھی سنتے۔ ان کو تو صرف اپنے سٹیٹس کی پرواہ تھی، مگر میں فردوس کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس لیے میں نے ماما بابا کو بتائے بغیر فردوس سے کورٹ میرج کر لی تھی۔ ثریا آنٹی نے اس وقت بھی مجھے بہت سمجھایا تھا کہ میں ایسا نہ کروں، مگر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک فردوس میرے نکاح میں ہے، میرے ماما بابا ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ میں فردوس اور آنٹی ثریا کو لے کر ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہنے لگا تھا۔ شادی کے بعد میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جیسے برسوں کی پیاس کو پانی مل گیا ہو۔ فردوس میرے ساتھ تھی، وہی فردوس جس نے میرے اندر کے خالی پن کو اپنی نرمی، محبت اور خلوص سے بھر دیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ تھا تو بہت چھوٹا اور تنگ، لیکن فردوس کے ہوتے ہوئے وہ میرے لیے میری پوری دنیا بن چکا تھا۔ فردوس کی عادتیں، اس کی سادگی اور اس کی آنکھوں میں چھپا وہ دکھ جو اس نے سالوں ملازم بن کر جھیلا تھا، میرے دل کو ہر لمحہ چیرتا تھا۔ میں اسے سب کچھ دینا چاہتا تھا، عزت، مقام اور وہ تحفظ جس کی وہ حقدار تھی، مگر میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ہمارے لیے آنے والا ہر دن آسان نہیں ہے۔ ماما بابا کا غصہ کسی طرح کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، کیونکہ میں تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور میں نے ہی ان سے بغاوت کر کے ان کی ملازمہ کی لڑکی کو پسند کیا تھا۔ انہوں نے میرے کارڈ بند کروا ڈالے تھے، میرے ہر کام میں مداخلت شروع کر ڈالی تھی اور میری ہر کوشش کو ناکام بنانے کی ٹھان لی تھی، مگر میں ڈٹا رہا تھا، کیونکہ میرے لیے اب فردوس ہی میری عزت تھی اور میں اس کے ساتھ خوش رہنا چاہتا تھا۔ شروع کے دنوں میں فردوس بہت چپ چاپ اور خاموش سی رہنے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں ماما بابا کے رویے کا بہت دکھ ہے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ جس گھر میں اس کے ماما بابا ملازم تھے، وہ اسے گھر کی مالکن بن بیٹھے گی، مگر کوئی اسے قبول نہ کرے گا اور اس کے وجود کو اتنی شدت سے رد کر دیا جائے گا۔ میں اکثر راتوں کو جا کر اسے دیکھتا تھا، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے مگر زبان پر شکر ہوتا تھا۔ میں بہت دیر تک خاموشی سے اس کو دیکھتا رہتا تھا۔ میں اکثر اس کو کہتا تھا کہ جب میں اپنا بزنس شروع کروں گا تو اس کو دنیا کی ہر دولت لے کر دوں گا، مگر وہ مجھے صرف اتنا کہتی تھی کہ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، کچھ اور نہیں، اور میرا دل مزید بوجھل سا ہو جاتا تھا۔ چند مہینے کے بعد جب فردوس امید سے ہوئی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ وہ خبر میرے لیے نئی زندگی کی ایک نئی امید تھی، آس تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بچہ وہ سب کچھ حاصل کرے جو میں نے کھو دیا تھا، اپنے ماما بابا کی مکمل محبت اور وہ خوشی جو صرف اپنوں کے درمیان ملتی تھی۔ میں نے ڈگری تو مکمل کر ہی لی تھی، اس کے بعد میں نے اپنا ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا تھا، مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک شام جب میں آفس کے کام سے گھر لوٹا تو دیکھا فردوس گھر پر تھی ہی نہیں۔ میں نے اس کو سارے گھر میں ڈھونڈ ڈالا تھا، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر ہی نہیں آئی تھی۔ جیسے لگا تھا کہ شاید وہ ماما کے گھر گئی ہو، مگر جب میں ماما کے گھر گیا تو ماما کے آنسو دیکھ کر میں اپنا دل تھام کے بیٹھ گیا تھا۔ ماما مجھے روتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ جب انہوں نے فردوس کے ماں بننے کی خبر سنی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میری بیوی کو نہ صرف قبول کر لیں گی بلکہ اپنے ساتھ واپس گھر بھی لے آئیں گی۔ وہ کہنے لگی کہ جب وہ فردوس کو لینے اپارٹمنٹ پہنچی تھیں تو وہ وہاں کسی اور مرد کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی، اور ماما کو دیکھ کر ان کو مذاق اڑانے لگی کہ اس نے مجھے اپنی خوبصورتی اور محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف میری دولت کو ہتھیانا تھا، اور جب میرے ماما بابا نے مجھے گھر سے نکال دیا تو اس کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوا، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر
اپنے اسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ماما نے مجھے نہ جانے کون کون سی کہانیاں سنا کر یہ یقین دلا ہی دیا تھا کہ فردوس بد کردار تھی اور وہ مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گئی ہے۔ مجھے بھی ماما کے آنسوؤں اور ان کی باتوں پر یقین ہونے لگا تھا، کیونکہ فردوس تو بے انتہا خوبصورت تھی، پھر کوئی اس کی محبت میں کیسے گرفتار نہ ہوتا۔ میرے لیے وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ مجھے تو یہ بھی لگنے لگا تھا کہ شاید اس نے مجھے جو خوشخبری سنائی تھی وہ بچہ بھی میرا اپنا نہ تھا۔ یقین ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جوڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام بن جاتا ہے۔ ماما کی باتوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے دل میں فردوس کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ اس کے دھوکے کے بعد میں نے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ ماما بابا نے مجھ پر بہت زیادہ زور ڈالا تھا کہ میں کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں، مگر میں فردوس سے نفرت کر سکتا تھا مگر بے وفائی نہیں۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے تھے۔ میں ہر روز فردوس کی باتوں کو یاد کرتا تھا، مگر میری زندگی جیسے تھم سی گئی تھی۔ میں نے کئی بار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس سے صرف اس کی بے وفائی کی وجہ جاننا چاہتا تھا، مگر اس کا تو مجھے کوئی سراغ ہی نہ ملا تھا۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ شاید ماما کی باتیں جھوٹ تھیں اور وہ واقعی مجھ سے پیار محبت کرتی تھی، لیکن میں اپنی ماں کے آنسوؤں پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بے شک فردوس سے نفرت کرتی تھی، مگر میں تو ان کا اپنا سگا خون تھا۔ میرے ساتھ تو وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی جو مجھے توڑ کر رکھ دیتا۔ مگر 1 سال گزر گیا، وقت کے ساتھ ساتھ میرے زخم بھرنے لگے تھے۔ پھر ایک دن جب میرے بزنس پارٹنر کی بہن کی شادی تھی اور وہاں جب میں نے ایک عورت کو دیکھا جو سب سے الگ، سب سے خاموش ایک کونے میں بیٹھی کچھ برتن اٹھانے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، مگر وہ آنکھیں میں کبھی بھی نہ بھول سکتا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں تیز قدموں کے پاس اس کے پاس چلا گیا۔ وہ لڑکی مجھے بھی دیکھ کر چونک سی گئی تھی، پھر وہ اٹھ کر چلنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے نقاب تھوڑا سا ہٹایا تو میری دنیا پھر سے ہل گئی تھی۔ وہ واقعی فردوس تھی، مگر اس کا چہرہ پہلے کے جیسے نہ رہا تھا۔ وہ تھکی ہوئی، کمزور اور خاموش لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر میری آنکھوں میں پھر سے غصہ آ گیا تھا۔ میں اس سے پوچھنے لگا تھا کہ تم اب مجھے سب کچھ بتا کر ہی جاؤ گی؟ کیوں چلی گئی تھی؟ اور وہ سب کچھ کیا تھا جو ماما جان نے مجھے بتایا تھا؟ اور وہ شخص کون تھا؟ میں نے ایک ہی سانس میں اس سے ڈھیر سارے سوال پوچھ لیے تھے۔ میرے سوال پر اس نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور مجھے کہنے لگی تھی کہ میں اس کی زندگی سے چلا تو جاؤں، مگر میں اپنے سوالوں کے جواب جاننا چاہتا تھا۔ تب اس نے جو مجھے حقیقت بتائی وہ سن کر میرا سر اس کے سامنے شرمندگی سے جھکتا ہی چلا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی کہ ماما بابا نے اس کو دھمکی دے ڈالی تھی کہ اگر وہ میری زندگی سے نہ گئی تو وہ اس کی ماں کو مار دیں گے، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ ماما جان نے اس کو ڈھیر سارے پیسے بھی دینا چاہے تھے، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میری ماما اتنی سنگ دل ہو سکتی تھی۔ میں نے کراہ کر فردوس سے کہا تھا کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہ تھا، مگر وہ مجھے کہنے لگی کہ اس نے میری ماما کے چہرے پر اپنے لیے وہ نفرت دیکھی تھی جو اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بالکل تیار تھی، اس لیے وہ کمزور ہو گئی تھی، اور وہ تو ماں بھی تو بننے والی تھی، اس لیے وہ چلی گئی تھی۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ ماما نے فردوس پر کتنا بڑا الزام لگا دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایک ملازمہ کی بیٹی تھی اور غریب تھی، اور میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا، اور وہ اس شادی پر بھی ملازمہ کا کام ہی کر رہی تھی، کیونکہ وہ کہیں کوئی نوکری بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جہاں بھی چلی جاتی ماما اس کو نکلوا دیتی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر میرا اس سے سامنا ہو گیا تو وہ مجھے سب حقیقت بتا دے گی۔ میں اسی وقت فردوس کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا، اور فردوس کو میرے ساتھ دے کر
ماما کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے فردوس کو ڈھونڈ لیا تھا اور اس کی باتوں پر بھی یقین کر لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر مجھے کہنے لگی تھی کہ وہ لالچی لڑکی میری دولت کی بھوکی تھی، مگر میں نے ماما کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے ان کو کہہ دیا تھا اگر انہوں نے دوبارہ فردوس کے ساتھ کوئی ناانصافی کی تو وہ اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ مجبوراً ماما بابا کو فردوس کو میرے بیٹے عدیل کے ساتھ قبول کرنا ہی پڑا تھا۔ کچھ وقت لگا تھا، مگر ماما بابا کو یقین سا ہو گیا تھا کہ میں فردوس کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے دوبارہ فردوس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہی نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت ہی کہاں تھا۔ وہ تو ایک بار پھر سے اپنے بزنس میں مصروف ہو کر رہ گئے تھے، مگر میں نے وہ غلطی نہیں کی تھی جو میرے ماما بابا نے کی تھی۔ میں نے اپنا سارا وقت اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں تھوڑے وقت میں جتنا کما پاتا تھا وہی میرے اور میری چھوٹی سی فیملی کے لیے کافی تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔